السلام علیکم، میں ہوں وکیل الرحمان۔ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 5 کمپنیوں کو ان پر جو ہے وہ غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ان کے خلاف انکوائری بھی شروع کر دیے اور عوام کو بھی تنبیہ کی ہے کہ وہ ان کمپنیوں میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ ان کمپنیوں پر الزام ہے کہ وہ پراپرٹی میں سرمایہ کاری کا جانسا دے کر لوگوں کو جو ہے وہ ان کے انویسٹمنٹ کراتے ہیں، حالانکہ ان کو جو ہے وہ ACCP کی طرف سے اس طرح کی کام کرنے کی، انویسٹمنٹ جمع کرنے کی اجازت انہوں نے نہیں لی ہے، اور وہ جو قانونی تقاضے وہ پورے نہیں کیے گئے ہیں۔ جن کمپنیوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور ان کے خلاف انکوائری شروع کی گئی ہے، اس میں ایک جو ہے وہ ایکسٹیٹ ٹیکنالوجی پرائیویٹ کمپنی لمیٹڈ ہے، جو پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں اپنے آن لائن یا ویب سائٹ پر، وہ ہے ایکسٹیٹ بیٹا کے نام سے۔ اور اسی طرح جو ہے دوسری جو کمپنی ہے وہ بیکن مارکیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اور وہ اپنے جو ہے آن لائن اپنی جو اس مارکیٹنگ کے لیے وہ بیکن کراؤڈ کے نام سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تیسری کمپنی انٹرنیشنل ہاسپٹیلٹی انٹرنیشنل کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اور وہ IHG فریکشنز کے نام سے جو ہے وہ مارکیٹ میں کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈو پراپرٹیز ہے، جو ڈو پروپٹیک کے نام کے پلیٹ فارم سے جو ہے ان کے ویب سائٹس وغیرہ، وہ اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ لوگوں کو انویسٹمنٹ کراتے ہیں یا اپنے جو ہے آفر کرتے ہیں۔ ایک جو ہے ایک نیو کاسا پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ایک کمپنی ہے، نیو کاسا کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ یہ 5 کمپنیاں ہیں جن کے باقاعدہ اپنے ویب سائٹ بھی ہیں، اور اس ویب سائٹس پر جو ہے وہ لوگوں کو آفر کرتے ہیں کہ وہ پراپرٹی میں ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ وہ پراپرٹی میں جو انویسٹمنٹ کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر فریکشنز یا سیکورٹیز کا ہے۔ فریکشن اور سیکورٹیز کیا ہوتا ہے کہ جیسے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی چیز آپ خرید رہے ہیں اور اس کے ایک مالک ہوتا ہے، لیکن فریکشنز میں جو ہے وہ کسی بڑی مالیت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں انویسٹمنٹ میں توڑ کر کئی مالکان بنائے جاتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر 10 کروڑ روپے جو ہے وہ کسی کمپنی کو چاہیے تو اس کے کچھ جو ہے وہ مالکانہ وہ شیئرز کی صورت میں جو اس کو تقسیم کرتے ہیں، فریکشنز کرتے ہیں، اس کی سیکورٹیز بناتے ہیں، اور پھر وہ اس میں جو شیئرز خریدتے ہیں وہ بہت سارے جو ہے اس میں ایک شریک ہو جاتے ہیں۔ یہی طریقہ جو ہے وہ یونٹس میں بھی استعمال کیا جاتے ہیں۔ پراپرٹی میں اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں ایک فلیٹ ہے، اس کی جو ہے اگر قیمت 1 کروڑ روپے ہے تو وہ 1 کروڑ روپے شاید کسی کے لیے خریدنا آسان نہ ہو، لیکن اگر اس کے یونٹس بنائے جائیں، فریکشن کیا جائے، تقسیم کیا جائیں، تو 5000 روپے پر یونٹ کے حساب سے جو ہے وہ تقریباً 20,000 لوگ مل کر جو ہے 1 کروڑ روپے کے فلیٹ کو خرید سکتے ہیں۔ یہی طریقہ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں اور مختلف جو یونٹس ہوتے ہیں اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جدید ایک طریقہ کار استعمال ہوتا ہے، جو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن ہے اس کی طرف سے بھی باقاعدہ اس کے لیے ضابطہ کار طے ہے، لیکن اس جدید طریقے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ کہیں دفتر کھول کر جو ہے وہ شروع ہو جائے لوگوں سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ جمع کریں یونٹس کے نام پر، اور پھر وہ ان سے سرمایہ کاری کریں، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ رولز ریگولیشن ہے جو ACCP نے طے کیے ہیں، اور اسی طریقہ کار پر صرف 2 ایسی کمپنیاں ہیں جن کو باقاعدہ الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ اس میں جو ہے انویسٹمنٹ لوگوں کی کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ اس طرح کام نہیں کر سکتی۔ ACCP کی جانب سے آج جو اعلامیہ جاری کیا ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ہماری جو ہے وہ یہ نوٹس میں یہ 5 کمپنیاں ایسی آئی ہے کہ جن کو کسی قسم کی طرف سے ہماری طرف سے کوئی اجازت نہیں تھی، انہوں نے کوئی رولز ریگولیشن جو ہے وہ پورے نہیں کیے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کو آفر کرتے ہیں اور ان سے جو ہے کم از کم 5000 روپے اور کہیں پر جو ہے اس کے مختلف جو ہے یونٹس بنا کر لوگوں سے جو ہے وہ یونٹس بیچتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ ان کو یہ لالچ دیتے ہیں یا ان کو ایک وہ آفر کرتے ہیں کہ جب تک جو ہے وہ ایک خاص مدت تک
وہ انہیں جو ہے کرائے کی مد میں رینٹ کی مد میں ماہانہ ان کو منافع دیا جائے گا، اور کچھ مدت بعد جو ہے جب پراپرٹی بیچی جائے گی تو اس کی جو بھی قیمت ہوگی، جو بھی منافع ہوگا، وہ تمام شریکوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ان کی طرف سے باقاعدہ آفر کیے جاتے ہیں جو ان کے ویب سائٹس پر موجود ہیں۔ تو ACCP نے جو ہے جو بنیادی طور پر کمپنی کو ریگولیٹ کرنے کا ادارہ ہے، انہوں نے جو ہے وہ ان کمپنیوں کو جو ہے وہ انلیگل قرار دیا ہے، ان کے خلاف باقاعدہ انکوائری بھی شروع کی ہے، اور ساتھ میں جو ہے لوگوں کو بھی کہا ہے کہ وہ اس میں ان کمپنیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جو ہے کسی بھی اس میں وہ انویسٹمنٹ نہ کریں۔ اس سے پہلے بھی ہمیں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مختلف ناموں سے لوگوں کو انویسٹمنٹ کرانے کے لیے جو ہے وہ اعلانات، دعوے اور لالچ دی جاتی ہے، مختلف کمپنیاں آتی ہے، اور ACCP کی طرف سے اسی طرح جو ہے وہ کچھ انکوائریاں بھی شروع ہوتی ہے، غیر قانونی انلیگل بھی قرار دیتے ہیں، اور وہ ان کے کچھ ویب سائٹس وغیرہ یا جو ان کے سوشل میڈیا پہ جو تشہیری مہم ہے وہ بھی رک جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد جو ہے وہ کسی اور نام سے جو ہے وہ آ کے جو ہے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے، ایک تو یہ بنیادی طور پر اس میں ایک بڑا مسئلہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے جو ہے مواقع کم ہیں، لوگ جو ہے وہ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں وہ اپورچونیٹیز نہیں مل رہے ہیں، اس لیے وہ اس قسم کے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی حکومت کو پالیسیاں ایسی لانی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اور صحیح جگہوں پر وہ انویسٹمنٹ کر سکیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ACCP یا دوسرے جو ریگولیٹری ادارے ہیں ان کو بھی اپنی جو مانیٹرنگ ہے یا جو اپنے قانون اور اس پر امپلیمنٹیشن ہے وہ اتنی سخت کرنی چاہیے کہ کوئی کمپنی بھی جو ہے وہ غیر قانونی طور پر آ کر لوگوں کو دھوکہ نہ دے۔ تو یہ اس کی جو ہے عوام کو بھی جو ہے اس کے کسی بھی کمپنی میں جو ہے کاروبار یا اس میں انویسٹمنٹ یا کرنے کے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس کے بعد ہی جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔